أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قابل عزت احترام جناب ناظم صاحب باوقار صاحب کرام اور میرے معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ایک 15 اگست اور دوسری 26 جنوری۔ 15 اگست کو یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا، اس لیے ہر سال 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کو اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل کی گئی، جسے ملک کا قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے۔ اس قانون کو 26 نومبر 1949 کو قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو تمام ارکان نے اس پر دستخط کر دیے اور 26 جنوری 1950 کو یہ آئین نافذ کر کے پہلا جشن یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریت منایا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے پیارے دوستوں، یہ اتنی خوشی اور آزادی کا دن ہمیں کوئی ایک دو انگلی کٹا کر نہیں ملا، کوئی سال 2 سال احتجاج کر کے نہیں ملا۔ اگر آپ 1857 سے بھی تاریخ کا حساب لگائیں تو 9 سال کی طویل جنگ آزادی اور بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد یہ اتنی خوشی اور آزادی کا دن ہمیں میسر ہوا۔ اور اس دوران ظلم و ستم کی ایک طویل داستان لکھی گئی، جس کا ہر ایک صفحہ ہندوستانی مسلمانوں کے خون سے لطپت تھا۔ آزادی کے جذبہ کے ساتھ سر پر کفن باندھے اپنی تہذیب کی بقا، وطن عزیز کی آزادی کی خاطر انگریز اور فوج کے توپوں اور گولیوں کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہونے میں مسلمان صف اول میں تھے۔ میرے پیارے دوستوں، آزادی کے بعد دستور ہند کی روشنی میں ہندوستان کو ایک جمہوری اور سیکولر ملک تشکیل دیا گیا۔ چنانچہ دستور ہند ابتدائیہ میں یہ صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ ہم عوام تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد سماجوادی کی حیثیت سے وجود میں لا جائے۔ ہر شہری کے لیے سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف حاصل ہو، خیالات اور اظہار رائے کی آزادی ہو، مذہب عقیدہ اور عبادات کی آزادی ہو، ہر شخص پہ انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے، ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے۔ سامعین کرام، الغرض 26 جنوری ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں کے دستور میں تمام فرقے اور مذہب کے لوگوں کو یکساں حقوق دیے گئے اور ملک کی ترقی کے لیے یہ آئین بالادستی اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ اس لیے آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے گی ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک شعر کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، کہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، کہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ ارے خوف کیا ہو ہمیں انگریزوں کا، خوف کیا ہو ہمیں انگریزوں کا، ہم تو ہندوستانی مزاج رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔